اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ گزشتہ کل والے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو دل سے ہدایت کو قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مؤمنین، متقین کا نام دیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات کے اندر اسی گروہ کا بیان ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو دل سے تسلیم بھی نہیں کرتا، زبان سے اقرار بھی نہیں کرتا، عمل سے اظہار بھی نہیں کرتا، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ جو آج والی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں انہی دونوں اسی گروہ کا بیان ہے کہ جو کافر ہیں، جو دل سے بھی نہیں مانتے، زبان سے بھی اقرار نہیں کرتے اور عمل سے بھی اظہار نہیں کرتے۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو دل سے تو نہیں مانتا، البتہ زبان سے اقرار کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، بسا اوقات سرکار کے ساتھ حج کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے، ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک آگے ان لوگوں کا مکمل احوال اللہ نے بیان کیا ہے، مختلف قسم کی مثالیں دے کر اور مختلف قسم کی تشبیہات کے ذریعے سے اللہ نے ان کی کیفیت کو واضح کیا ہے۔ گزشتہ کل والے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو کفر کا مطلب ہے اور اس کی کچھ اقسام جو خطرناک قسم کی ہیں وہ بیان کی گئی تھیں۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اس آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے دل سے بھی ہدایت کو قبول نہیں کیا، زبان سے بھی ہدایت کا اقرار نہیں کیا، اپنے عمل سے بھی ہدایت کے معاملات کا اظہار نہیں کیا۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے حق میں برابر ہے کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے۔ ان کے حق میں یعنی ان کافروں کے حق میں برابر ہے کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ تو ہو گیا آیات کا ترجمہ۔ اب اس ترجمے پر غور کریں تو 3 بڑے بڑے سوالات ہم میں سے کسی کی بھی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ ہے، اللہ نے جب پہلے کہہ دیا کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ یا انبیاء کرام کو دعوت کا حکم کیوں دیا گیا؟ یعنی کہ جب دعوت دینے میں فائدہ کوئی نہیں ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ دعوت کے لیے انسان کو تکالیف کا اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے؟ نبی دعوت کے لیے جاتے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ برابر ہے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو دماغ میں بات آتی ہے کہ جب دعوت دینا نہ دینا برابر ہے تو نبی کو کیا ضرورت ہے، یہ مبلغ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کر دوسروں کے سامنے گھٹنے بھی ٹیکے، ان کی باتیں بھی برداشت کرے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایک ہے دعوت دینا اور ایک ہے کہ وہ لوگ جن کو دعوت دی گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے، اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ الگ ہے، آپ کا معاملہ الگ ہے۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، لیکن ان لوگوں کی جو ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کی صحت پر فرق کوئی نہیں پڑتا ہے۔
یہ کہنا چاہتے ہیں آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس سے کلام نہیں ہے، کلام ان سے ہے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ تو جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کی دماغی باتیں اللہ جانتے ہیں، ان کے دل کی حالت کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے پہلے سے واضح کر دیا ان کے یہاں آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ اپنے طریقہ کار سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ مطلب ہوا کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، کیا ہوگا؟ لا یؤمنون، اللہ نے پہلے سے کہہ دیا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات ہمارے دماغ میں یہاں پر آ سکتی ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ ہم جب زمینی حقائق کا اپنا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی اور ایمان قبول کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے کافر تھے، مسلمان ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے دوسرے مذہب پر تھے، مسلمان ہوئے۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیں، تمام صحابہ کرام پہلے دوسرے مذاہب پر تھے، پر پیغمبر کی دعوت پر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس آیت کا مفہوم تو یہ نکلتا ہے اللہ فرما رہے ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، جبکہ ہم جب زمینی حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے تمام صحابہ کرام پہلے دوسرے مذہب پر تھے، پیغمبر کی دعوت سے متاثر ہو کر وہ دین کے اندر داخل ہوئے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے جناب والا لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام ایمان کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب پیغمبر کو اس بندے کا ظاہر نظر آ رہا ہے، باطن کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، پیغمبر اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، پیغمبر اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، تبھی تو اللہ نے پیغمبر کو ان کے جان کے حوالے سے کہا ان کے بارے میں فکر مند ہو کر آپ اپنی جان کو ضائع نہ کریں، آپ اپنی جان کو ضائع نہ کریں، کیونکہ علم کلی یا جو تقدیر کا علم ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے اور کس کا خاتمہ کفر پر ہونا ہے۔ اس بنیاد پر سرکار کو تو پتہ نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی بار بار کتابوں کے اندر آتے، غالباً معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 300 مرتبہ کے قریب تشریف لے کر گئے، ٹھیک ہے، ایمان کے اس میں تھے نا کہ تمام ہے کہ شاید کہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ اب اللہ نے پہلے سے فرما دی آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ اب ان میں سے جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی اس کو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ کسی کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، آپ کسی کے حوالے سے پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے زمرے میں کون آئے گا؟ وہ بڑے بڑے کافر کہ جن کے متعلق اللہ کے علم ازلی کے اندر موجود تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، جیسا کہ ابو جہل آ گیا، عتبہ آ گیا، شیبہ آ گیا، ولید آ گیا، بڑے بڑے جو کافر تھے وہ سارے کے سارے زمرے کے اندر آئیں گے کہ پیغمبر نے دعوت تو دی تھی، پیغمبر تو چاہتے تھے کہ یہ ایمان قبول کر لیں، پر ایمان قبول نہ کرنا ان کی تقدیر کی وجہ سے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ تھا، اس لیے اللہ نے پہلے اعلان کر دیا لا یؤمنون، ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جس وقت پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قرآن کریم کی صورت میں کتاب مل گئی، یہودی موجود ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہود کے ایمان کی تردید کی ہے، کیونکہ یہودی حسد کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام قرآن دین اسلام سے بغض رکھنے والے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کی بات نکال کر مسلمانوں کو بتلا دی کہ یہودیوں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، دعوت دو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ چاہے گا تو ان کے دلوں کو پھیر دے گا، لیکن ان کے اپنے دل کے اندر ایمان قبول کرنے کے بارے میں کوئی بھی سوچ بچار نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف 10 یہودی ایمان قبول کر لیں، صرف 10 یہودی ایمان قبول کر لیں، سارے کی ساری یہودی دنیا سے ختم ہو جائے گی،
لیکن 10 یہودی بھی مسلمان نہیں، ٹوٹل غالباً 3 یا 4 یہودیوں کے بڑے جو علماء تھے، وہ میں نے آپ کو سیرت کے درس کے اندر بتلایا تھا، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ تو لا یؤمنون کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے ان کے دل کی اور ما یعول یعنی کہ مستقبل کی خبر دے دی، آپ کو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات اس معاملے سے، اس آیت کریمہ سے ایک اور بات بھی پتہ چل گئی کہ اگر اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ تک جو اللہ کی طرف سے بات پہنچے آپ پہنچاتے رہیں۔ کیا مطلب؟ آپ پہنچاتے رہیں گے، آپ کو تبلیغ کا اجر ملتا رہے گا، آپ کو تبلیغ کا اجر ملتا رہے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ کی تبلیغ کو سن کر راہ راست پر نہیں آتا، آپ ملزم نہیں ہوں گے، آپ مجرم نہیں ہوں گے، آپ فرائض منصبی کے اندر کوتاہی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ بات سمجھا گئی جی؟ بات نمبر 4 یہاں پر سنیے جناب، اللہ نے کہہ دیا کہ لا یؤمنون، اللہ کی بات بٹے پر لکیر، اللہ کی بات تو چینج نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، تو سوال یہ کہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے ہم کیا کریں جی، اللہ نے تو پہلے سے کہہ دیا کہ ہم ایمان قبول نہیں کریں گے، اب ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا علم ہے کلی، اللہ کا علم ہے کلی، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے سے بتلا دیا کہ بھئی یہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کو آج کا بھی علم ہے، اللہ کو گزشتہ کل کا بھی علم ہے، اللہ کو آئندہ کل کا بھی علم ہے۔ اللہ نے آج یہ بات کہی، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت قبول کرنے کی جو صلاحیت دی تھی، اپنے کفر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے انہوں نے اس صلاحیت کو گزشتہ کل ختم کر دیا۔ آج اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر کے اعلان کر دیا لا یؤمنون کہ اب یہ کبھی بھی ایمان قبول نہیں کریں گے۔ یہ سمجھا گئی بات جناب؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ ان کے سامنے جاتا ہے، ایک بندہ جاتا ہے ان کے سامنے اور یہ اس کو دیکھتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں اور اس کے ورثاء کو کہتے ہیں کہ بھیا اس بندے کو ٹی بی کا عارضہ لگا ہوا ہے، اور ٹی بی کے عارضے کے اندر یہ بندہ 3 اسٹیج عبور کر چکا ہے، 4تھی خطرناک والی اسٹیج پر یہ بندہ چل رہا ہے، لہٰذا اس بندے کی موت یقینی ہے۔ اللہ کی شان، وہ بندہ کلینک سے گھر چلا جائے، وہ بندہ کلینک سے گھر چلا جائے اور مر جائے تو کیا ڈاکٹر پر پرچہ ہوگا؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے موت واقع ہوئی۔ ہر عقل مند یہی کہے گا نہیں نہیں نہیں، ڈاکٹر نے تو اطلاع دی تھی، خبر دی تھی کہ بیماری کی اسٹیج خطرناک حدود کو پار کر چکی ہے، اصل معاملہ اس کے پیچھے اس کی بیماری تھی جو یہ چلی آ رہی تھی، اور اس سے زیادہ بد احتیاطی اور بد پرہیزی تھی جو مریض کر رہا تھا۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، اللہ نے لا یؤمنون کہا کہہ کر خبر دے دی ہے کہ یہ صلاحیت اپنے پیچھے سے ختم کر کے میدان میں آئے ہیں، لہٰذا یہ ایمان قبول کرنے والی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا سکون سے نہ سنا کریں، تھوڑا بہت ہلتے رہا کریں نا، تھوڑے بہت ہلتے رہا کریں تاکہ پتہ چلے سو نہیں رہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دیے جناب؟ ٹھپا لگا دی۔ اب کوئی بندہ کافر کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے، اگر ہم کسی کافر کو دعوت دینے کے لیے جائیں تو کوئی کافر بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم تو کافر ہیں، ہمیں تمہاری بات تو سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے قرآن کے اندر لکھا ہے اللہ نے ہمارے دلوں پر ٹھپے لگا دیے ہیں، تو جب ٹھپا لگ گیا تو پھر ایمان کیسے داخل ہوگا؟ تو جناب والا یہ بات سمجھیے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی بچہ پیدا ہوگا مسلمان پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر اس بندے کی ہدایت کے خلاف ٹھپا لگا کر بھجوا دے، نہیں، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کو مسلمان پیدا کرتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بنائیں گے، عیسائی بنائیں گے، مجوسی بنائیں گے،
یہ کہانی آ کر باہر ختم ہو جاتی ہے۔ یہی بچہ جب عقل اس کو اللہ دے دیتے ہیں، فطرت سلیمہ جب اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر حق بات تک پہنچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس صلاحیت کی بنیاد پر یہ سیدھے راستے تک جا سکتا تھا، اس نے اس صلاحیت کو خراب کیا، اللہ نے سزا کے طور پر اس کے اوپر مہر لگا دی۔ اس کے اوپر کیا کر دی؟ اس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کسب۔ کسب کا کیا مطلب ہوتا ہے جناب؟ اب اگر میں یوں کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں، میرا ہاتھ کام کر رہا ہے نا جناب، میرا ہاتھ کام کر رہا ہے، اور میں یوں کرتا ہوں، شالم بھائی کو لگ جاتا ہے تھپڑ، یہ مجھے گالی بھی دے سکتے ہیں، یہ مجھے مار بھی سکتے ہیں، یہ تاوان بھی وصول کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ لیکن اگر میری جگہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کا ہاتھ کپ کپاتا ہو، کپ کپانے کا عارضہ ہو اس کو، اگر اس کا ہاتھ لگ جائے شالم بھائی کو، ان کی چشمہ ٹوٹ جائے یا آنکھ پھوٹ جائے، تو کیا یہ ان سے تاوان لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے جو یوں کیا، میرا ہاتھ کام کر رہا تھا، میں نے اپنے ارادے سے کیا، میں نے اپنے ارادے سے کیا، مجھ پر پکڑ ہے، اور وہ بندہ مجبور تھا، وہ بندہ مجبور ہے، لہٰذا اگر اس کے ہاتھ سے تلوار گر کے کوئی مر بھی جاتا ہے تو بھی قصاص لازم نہیں آتا۔ یہی معاملہ کیا ہے؟ شریعت کا بھی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی ذات کے اعتبار سے اس صلاحیت کو ضائع کر دیا جو اللہ نے صلاحیت ان کو دی تھی، جو صلاحیت ان کو اللہ نے دی تھی، گویا کہ خود اپنے ارادے سے انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی، تو سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا کر دیا؟ مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا یا مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ دیکھو بھئی یہ ہوتا ہے دل، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتے ہیں کان، اور یہ ہوتی آنکھیں۔ اللہ نے مہر کا ذکر دو چیزوں پر کیا ہے، ایک دل کے اوپر کیا ہے، ایک کان کے اوپر کیا ہے۔ علم کے ذرائع، علم کے حصول کے ذرائع یہی تین ہیں بڑے بڑے، یہی تین بڑے بڑے ہیں۔ یہ ہے ہمارا دل، اس دل کا کام ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ یہ ہے ہمارا دماغ، اس کا کام ہوتا ہے ارادے کے بارے میں سوچ بچار کرنا، پھر یہ سوچ بچار کے بعد دوبارہ دل کو کول کرتا ہے، یہ دل پھر آگے سے قوت ارادی فراہم کرتا ہے۔ اگر دل قوت ارادی فراہم کرے گا تو پھر دماغ اس چیز کو اوکے کر دے گا، تو دل کا دماغ کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، ان کانوں کے ذریعے سے سن 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 کر، ان کانوں کے ذریعے سے سن سن، ان کانوں کے ذریعے سے سن سن کر ہم دین کی باتیں اپنے دل اور دماغ کے اندر جمع کرتے ہیں، پھر ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ دیکھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اب جو بندہ اپنی صلاحیت کو بگاڑ چکا تو گویا کہ دل کے اندر قوت ارادی والی کیفیت باقی نہیں رہی۔ نمبر دو، کانوں کو غلط سن کر، غلط چیزوں میں لگ لگ کر اس نے کانوں کی صلاحیت کو بھی ضائع کر دیا، اور آنکھوں سے غلط چیزوں کے نظارے کر کے آنکھوں کو بھی بجائے نشان عبرت کے مقام پر استعمال کرتا اس نے مقام شہوت میں استعمال کیا، تو یہ تینوں چیزیں خود ضائع کر چکا ہے۔ جب ضائع کر دیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی عجیب مثال دی ہے کہ کوئی امیر آدمی کسی غریب پر ترس کھا لے کہ بھائی تو بڑا غریب آدمی ہے، تو کام نہیں کیا کر، بس میں تجھے ماہانہ تنخواہ دیا کروں گا۔ چنانچہ اس کی تنخواہ چلنا شروع ہوئی، وہ 1 مہینے کے بعد تنخواہ لاتا گٹر میں ڈال دیتا، پھر تنخواہ لاتا گٹر میں ڈال دیتا، تقریباً سال کے بعد 2 سال کے بعد اس امیر آدمی نے اس بندے کو دیکھا کہ جو تنخواہ مجھ سے لے کر جا رہا ہے بجائے استعمال کرنے کے گٹر میں بہا رہا ہے۔ امیر نے غصے میں آ کر کیا کہا؟ تو ہے ہی نمک حرام، تو کیا ہے؟ تو ہے ہی نمک حرام، تجھ پر تو احسان بنتا ہی کوئی نہیں، سزا کے طور پر وہ تنخواہ بند کر دیتا ہے۔ یہی حال اللہ رب العالمین کا بھی ہے کہ جب یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان کو استعمال کرو جائز کاموں کے لیے۔ جب انسان نہیں کرتا ہے پھر اللہ بھی ہمیں نمک حرام کہہ کر اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کا مس یوز، غلط استعمال برداشت نہیں کرتا۔ آگے سمجھ میں جناب؟ دوسری بات جناب، یہ جو دل ہوتا ہے نا، دل ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے، کیا ہے جناب؟ دل ہے نا، اس دل کی فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس دل کی فکر وہی اعتبار کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے، ایک دھبا کالا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر توبہ کر لی، جی بسم اللہ نہیں کی، تو
وہی کالا دھبا بڑھ جاتا ہے، پھر مزید گناہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اس انسان کو نیکی کرنے میں مزہ نہیں آتا اور برائی کرنے کے اوپر اس کو افسوس نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی تقریباً یہی حالت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تنکوں کی طرح دل کے اوپر وساوس آ کر جمع ہوتے ہیں، جیسے تنکوں کو جوڑ کر چٹائی بنائی جاتی ہے، وساوس جڑ کر انسان کے دل کے اوپر ایک غبار کالا والا جمع کر دیتے ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اپنے دل کے اوپر آنے والے وساوس پر توجہ نہ دے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے غالب لکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یوں سمجھے جیسا کہ ٹریفک کا سارجن ہوتا ہے جو مین چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میری ذرا سی غفلت چاروں طرف سے ٹریفک کو جام کر کے ہزاروں اربوں خربوں کے نقصان کا باعث بن جائے گا، چنانچہ وہ یوں سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور یوں اشارے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے یہ اشارے، حالانکہ چاروں طرف سے ٹریفک آ رہی ہے لیکن وہ ایک بندہ اتنے سارے ٹریفک کو بحال کیسے رکھتا ہے کہ وہ ان کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا، ان کو نکالتا رہتا ہے۔ ایمان والے کو بھی چاہیے اپنے دل پر آنے والے وساوس کو بھگاتا رہے، اگر ایک مرتبہ کسی وسوسے نے جان پکڑ لی تو پھر انسان کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جناب ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جو انہیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا بھئی، یہ دو باتیں ہیں۔